والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، معزز بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا. اور جس طرح کی محترم بھائی عبدالرحمن شیخ نے واضح کیا کہ موضوع ہے واقع کربلا حقیقت کے آئینے میں، اور یہ موضوع بہت ہی اختصار کے ساتھ ادھر پیش کر رہا ہوں، ورنہ تفصیلی اسی موضوع پر وہاں مسجد الکلیہ میں حارہ میں 2 تقریریں ہو گئی ہیں اور مزید 2 تقریریں اور بھی باقی ہیں، تو تفصیل کے لیے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کا واقعہ، الحسین رضی اللہ عنہ، یزید ابن معاویہ، یہ موضوعات سامنے آتے ہیں، خاصتاً ان جگہوں پر جہاں شیعہ ہوتے ہیں یا ان سے جو متاثر ہیں اور ان کے خرافات سے جو متاثر ہیں، اور وہ بھی ان کے چکر میں آ کر تعزیہ یا ایسے ہی پھر تقریریں کرنا اور واقع کربلا کا نقشہ کھینچنا، پھر آل البیت سے محبت کا دعویٰ کرنا، پھر اس کے بالمقابل صحابہ کرام کا لمز اور غمز کرنا، یہ تمام ایسے موضوعات سامنے آتے ہیں. تو ضروری ہے ہم سبھی بھی اس موضوعات کو ان مناسبات میں ابھاریں، رکھیں، اور پھر جو اس میں جو حقیقت ہے اس کو ہم واضح کریں. اس لیے بندہ جب حقیقت نہیں جانتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کے چکروں میں آ جاتا ہے اور ان کے شبہات میں واقع ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ان کے فتن سے متاثر ہو جاتا ہے. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. تو کبھی کبھی یہ شر بھی جاننا چاہیے، اس لیے کچھ لوگ اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے موضوعات کو پیش نہیں کرنا چاہیے، اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور صحیح جو منہج ہے اس کو ہم اپنا لیں. تو میں ذکر کر رہا ہوں واقع کربلا. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اختصاراً میں یہ ذکر کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں، اس کے بعد صحابہ کرام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا سن 13 ہجری میں. پھر 10 سال تک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی. ایسے ہی پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سن 35 ہجری تک. پھر ان کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جن کو شہید کر دیا گیا رمضان سن 40 ہجری میں. علی رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت نہیں کی اپنے بعد، لیکن مدینہ والے، کوفہ والوں نے انہی کے لڑکے الحسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور اس طرح یہ 6 مہینہ تک خلیفہ رہے. 25 ربیع الاول سن 41 ہجری میں انہوں نے خود یہ خلافت سے ہٹ گئے اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دے دی. اس طرح مسلمان متفق ہو گئے. اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمان 2 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک فرقہ عراق اور حجاز علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور شام اور مصر وہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. بہرحال اس طرح الحسن رضی اللہ عنہ نے اس طرح خون ریزی سے اتنے بڑے فتنے سے پورے امت کو بچایا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی سچائی نظر آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسن ابن ابی طالب یا ابن علی ابن ابی طالب کے بارے میں ان ھذا ابنی سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہمارے یہ لڑکے ہمارے یہ نواسے یہ سردار ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہماری امت جو دو جماعتوں میں تقسیم رہے گی ان کے ذریعے اللہ متفق اور متحد کرے گا۔ جب من المسلمین کا لفظ آتا ہے بھائی اس سے واضح ہوا دونوں فرقے اسلام پر تھے۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 20 سال تک خلافت کی، فتنے ختم ہو گئے۔ پھر یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے سمجھا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ابھی بھی مسلمان فتنے سے قریب ہیں اور اگر مشورہ کی بات رکھوں تو شاید اس میں اختلاف فتنے سے پھر آ جائیں گے لوگ قریب۔ انہوں نے بہتر سمجھا کہ یزید ابن معاویہ اپنے لڑکے ہی کو خلیفہ بنا دے تاکہ امور مستقر رہے اور فتنے سے لوگ دور رہیں، اور جہاں سب علاقے سمجھیے اس طرح فتنوں سے دور ہیں، کہیں اختلاف اور انتشار نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے حساب سے صحیح سوچا بھائیو، لیکن واللہ اعلم ان کا اجتہاد صحیح نہیں تھا۔ بہت سے لوگ راضی نہیں رہے یزید ابن معاویہ کی خلافت پر، خصوصاً ابھی بھائیو وقت قریب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور کافی تعداد میں صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ جیسے عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی تھے جن کے بارے میں کہتے ہیں الذہبی رحمہ اللہ کہ اس وقت یہ زیادہ مستحق تھے خلافت کے، بلکہ یزید کے ابو اور ان کے دادا سے بھی زیادہ مستحق تھے۔ بہرحال بھائیو تو یہ اس طرح الحسین ابن علی ابن ابی طالب کو یہ اچھا نہیں لگا اور راضی نہیں ہوئی، اور انہوں نے بیعت نہیں دی، بیعت نہیں کی یزید ابن معاویہ کی خلافت کی، انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن زبیر بھی رضی اللہ عنہما، پھر وہاں سے یہ دونوں حضرات مکہ نکل گئے اور کوفہ والے خط پر خط لکھنے لگے، بلانے لگے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ، آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں، آپ پر ہم بیعت کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ اور یقیناً الحسین رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ الحسین رضی اللہ عنہ کیوں نکلے ایک اہم سوال ہوتا ہے، کیوں نکلے؟ پہلی بات اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا بھائیو، تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا اس سے بھائی کوئی بھی بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کوئی اور رائے نہیں اس کو چھوڑ کر اختیار کر سکتا۔ دوسری بات انہوں نے جب دیکھا کہ یزید ابن معاویہ اس کے وہ مستحق نہیں ہیں، اور اس سے پہلے خلفائے راشدین نے کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار لڑکے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ مشورہ کرتے تھے، اور اس بار یہ بدل گیا یہ نظام۔ پھر نمبر 3 وہ کوفہ والے جو بلانے لگے، بہرحال انہوں نے اس طرح ارادہ کیا کہ ہم کوفہ جائیں گے، کوفہ والے ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان کو اس طرح خلیفہ تسلیم کریں گے۔ اور نکلنے کے جب انہوں نے ارادہ کیا تو صحابہ کرام نے منع کیا۔ یہ بھائیو بہت ہی ضروری بات ہے، کئی صحابہ کرام نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کئی مرتبہ انہوں نے سمجھایا، روکا، منع کیا۔ ایسے ہی خود ان کے بھائی محمد ابن الحنفیہ نے منع کیا، ایسے ہی عبداللہ ابن عمر، ابو سعید الخدری، یہ سبھی حضرات نے منع کیا۔ لیکن یہاں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھائیو بہت ہی حقیقت میں مفید باتیں ہیں، انہوں نے ذکر کیا، اور جب یہ کئی مرتبہ وہ بھی نصیحت دیتے رہے، اور یہاں تک کہ جب یہ نکل پڑے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پیچھا کیا ان کا، 2 رات کی مسافت تک پہنچنے کے بعد پھر سمجھانے لگے، اور انہوں نے یہ کہا عبداللہ ابن عمر کہ ان اللہ تعالی خیر نبیہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ وإنکم بضعۃ منہ وإنہ لن ینالها احد منکم ابدا وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ لَكُمْ خَيْرًا فَارْجِعُوا۔ کہا کہ اے الحسین رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں میں اختیار دیا،
دونوں میں سے ایک اختیار کرے، دنیا یا آخرت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا بھائیو؟ ہاں بچوں، کیا اختیار کیا؟ دنیا یا آخرت؟ بہت صحیح جواب، اور ایک انعام ملنا چاہیے. آخرت کو انہوں نے ترجیح دی. آخرت دنیا میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اختیار کیا. سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک بادشاہ کی زندگی نہیں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی عبدن نبیین تھے. تو کہنے لگے عبداللہ ابن عمر تم لوگ بھی انہی کے ایک حصہ ہو، اور تم میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں بنے گا، نہیں بن سکتا. کوئی بھی تم میں سے اس عہدے پر نہیں فائز ہوگا. سبحان اللہ، بہت ہی مہم باتیں ہیں بھائیو. سبحان اللہ، ان کا فقہ اور سمجھ اور حقیقت یہی ہے. بنو امیہ کے بعد بھی دیکھیے بنو العباس یعنی عبداللہ ابن عباس کی نسل سے جو عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس وہ خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد ابو جعفر، اور بنو علی یا الحسین یا الحسن کی نسل سے کوئی بھی اس طرح خلیفہ نہیں بنا. تو عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی اس پر نہیں فائز ہوگا. یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے نبوت دی، اب تمہیں بادشاہت بھی. یہ دو چیزیں نہیں دے گا ایک ساتھ. اتنا اونچا منصب مقام اللہ تعالی نے عطا کیا کہ تمہیں میں سے نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اب ساتھ ساتھ بادشاہت، اور یہ نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، تو واپس ہو جاؤ. لیکن نہیں مانے، واپس نہیں ہوئے. یہ بھی آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانے، بلکہ وہی غالب رہے ہم پر اور نکل پڑے، جبکہ حقیقت میں ان کے لیے عبرت تھا اپنے والد اور بھائی کی زندگی میں. اور ایسے ہی فتن بھی دیکھ رہے تھے، اس سے دور رہتے تو بہتر رہتا، اور جماعت المسلمین کو لازم کر لیتے جس طرح تمام اکثر سبھی لوگ تسلیم کر لیے. اس میں خیریت تھی ان کے لیے، اسی میں بھلائی اور عافیت تھی. لیکن پھر سے کہتا ہوں بھائیو، اللہ نے یہ مقدر کیا تھا. بہرحال یہ نکلے وہاں سے. راستے میں آتا ہے کہ الفرزدق الشاعر ملا، اس سے بھی انہوں نے مشورہ لیا. تو الفرزدق نے کہا کہ القضاء فی السماء یا انت احب الناس الى الناس والقضاء فی السماء والسیوف مع بنی امیہ، کہ حقیقت میں لوگوں کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، اور کیوں نہ رہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب النسب ہیں، لیکن تقدیر آسمان میں ہے، اللہ کے پاس ہے، کیا ہونے والا ہے. اور تلواریں میں دیکھ رہا ہوں بنو امیہ کے پاس ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ الفرزدق نے کہ ہماری راہ واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ. قلوبہم معک وایدیہم علیک، دل تو ان کا تمہارے ساتھ ہے لیکن ہاتھ تمہارے اوپر ہے، یعنی تمہارے خلاف. بہرحال نہیں مانے. ان کو اطمینان یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے زیادہ یہ خطوط ہیں اور ان کے نام ہیں جو کہہ رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بھائیوں، نکلنے سے پہلے مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کو انہوں نے بھیجا کوفہ کہ دیکھیں کیا صحیح میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے بھی اطمینان دلایا کہ ہاں یہ آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ 12,000 لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اس طرح آ جائیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے. بھائی اور محترم ساتھیوں، دوسری طرف یزید بن معاویہ بھی گہری نظر رکھ رہا تھا. مدینہ، مکہ، الکوفہ. اس خلیفہ یزید تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ الحسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے. تو اس نے بھی یہاں گورنر جو کوفہ کے جو تھے النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، یہ فتنے میں نہیں پڑے اور قتل سے جانتے تھے کہ کتنی حرمت ہے ایک مومن کو قتل کرنے میں، اسی لیے سنجیدگی سے سمجھانا چاہے یہ کوفہ والوں کو. تو اس طرح یزید بن معاویہ نے ان کو بدل دیا اور ان کی جگہ پر لایا کون سے شخص کو؟ عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد جس کو کہتے بے مروت آدمی. قتل کرنا پانی پینے کے برابر، کوئی مروت نہیں.
یہ آیا، یہ گورنر ہو گیا. اب جب گورنر ہوا تو پھر گہری نظر رکھنے لگا، جاسوسوں کو پھیلا دیا اور پیچھے پڑ گیا مسلم بن عقیل اور ان کے جو بڑے بڑے یہاں جو بیٹھ رہے ہیں اور جو بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں یا یزید بن معاویہ کے خلاف نکلنا چاہ رہے ہیں. اس طرح بھائیوں وہ لوگ ڈر گئے، کوفہ والے بھگ گئے، الگ ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل ابن ابی طالب اکیلے پڑ گئے. یہ بھی مختصراً پکڑے گئے. پکڑنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا. پیش کرنے کے بعد طبعا نتیجہ واضح تھا، اس قصر اور محل میں سب سے اونچی جگہ پر لے گئے مسلم بن عقیل کو، اور اس وقت اللہ کی تکبیر تسبیح بیان کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بددعا دی کوفیوں پہ کہ اللہم انتقم منہم، یا اللہم انتقم ممن وعدونا فخذلونا، کہ اے اللہ ان سے بدلہ لے جنہوں نے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی. المہم ادھر ان کی گردن ماری گئی، گردن گرائی گئی، پھر اس کے بعد اس کے جسد کو بھی اسی کے ساتھ، پھر ایسے ہی ہانی بن عروہ جو ان کے ساتھ جو وہاں محرک تھے ان کو بھی قتل کیا گیا. مسلم بن عقیل مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کر دی کہ الحسین رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ نہ آئیں، نہ نکلیں. یہ کوفہ والے اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ پیغام پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور الحسین رضی اللہ عنہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. بڑھتے ہوئے کوفہ کے قریب پہنچے. کوفہ کے قریب کچھ بدوؤں سے، اعراب سے مشورہ انہوں نے لیا تو کہا کہ کوفہ میں کئی دن سے نہ کوئی جا رہا، نہ کوئی داخل ہو رہا، نہ وہاں سے کوئی نکل رہا ہے. یعنی اس طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح گہری نظر، پوری ادھر پابندی، اور ہر اس طرح کہہ سکتے راہوں پر لوگوں کو یا سپاہیوں کو، فوجیوں کو مقرر کر دیا. انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک کوفہ میں کہ وہاں کی خبر جائزہ لے کر واپس آئے. تو وہ شخص گیا، آیا نہیں واپس. کیوں؟ اس طرح اندازہ لگائے کوفی کتنے غدار تھے بھائیوں کہ پہنچا دیتے تھے. اور اس طرح وہ عبید اللہ بن زیاد فوراً وہاں، وہ تفاہم نہیں، جیل وول بعد میں سمجھیں گے، فیصلہ کیا ہے، فوراً گردن اڑا دی اس نے اس شخص کی. پھر دوسرے کو بھیجا کہ مسلم بن عقیل کے پاس جاؤ دیکھو کیا خبر ہے. وہ بھی واپس نہیں آئے. وہ بھی عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچایا گیا، اس کو بھی اس طرح قتل کر دیا گیا. ادھر اور لوگوں سے مشورہ لیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ایسے حالات میں آپ داخل ہوں. جب کربلا کے قریب ہو گئے تو خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، یہ سب مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ کوفہ والے ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں مسئلہ یہ نہیں کہ مسلم بن عقیل، یہ کوفہ والے بھی اب غداری اور اس طرح انہوں نے خیانت ظاہر کر دی، ان کے ساتھ نہیں ہے. جو وعدہ انہوں نے کیا خلاص اس کو، پیپر کو پھینک دے، یا جس طرح کہتے ہیں کہ پانی میں دھل کے یا ملا کے پی لے، اب خلاص کوئی قیمت نہیں ہے. اب یہاں بھائیوں جب حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اب آزاد ہو، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. تو کافی لوگ وہاں سے بھاگ لیے. پھر ان کے ساتھ وہی جو خاص رشتہ دار تھے، جو آل البیت کے تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سمجھے بچے، الحسین، الحسن، عبداللہ بن جعفر، اور ایسے ہی عقیل بن ابی طالب کی نسل سے یہ سب رہے. بعد میں انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ ہم واپس ہو جاتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک بدلہ نہ لیں. اس لیے کہ انہوں نے قتل کیا مسلم بن عقیل کو. بہرحال اس طرح آگے بڑھے، کربلا تک پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا لشکر وہاں پہنچ گیا. یہ 4000 کی تعداد میں تھے. یہ جا رہے تھے الری، الجہاد فی سبیل اللہ کے لیے، کافروں سے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے. یہاں عبید اللہ بن زیاد کا آرڈر آیا کہ وہاں چھوڑو، پہلے یہاں سنبھالو. الحسین رضی اللہ عنہ کا لشکر نکلا ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو. عمر بن سعد بن ابی وقاص اس چکر میں نہیں پڑنا چاہ رہے تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے دھمکی دی کہ قتل کر دیں گے، اور ایسے ہی یہ بھی کہا گھر ہم تمہارا ڈھا دیں گے، اور پھر جو گورنر بنانے والا ہوں فلاں جگہ پہ گورنر نہیں بناؤں گا. بہرحال یہ بھی شخص لالچ میں آ گیا. دنیا، اور یہی بھائیو دنیا کا مسئلہ، عہدے، منصب، پیسے بہت ہی خطرناک ہے. دیکھیے ایک جلیل القدر صحابی، 10 المبشرین بالجنہ کے لڑکے
ان دنیا کی چکر میں آنے کی وجہ سے دیکھیں کتنا بڑا بھیانک انہوں نے ایک جرم کیا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص ادھر جب پہنچے تو الحسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا 4000 کا لشکر، کہا ان کے ساتھ صرف 73 یا 72 صرف اتنا ہی باقی رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، خود کوفہ والوں نے بلایا ہے اور ان کے اوراق پیپر ہمارے پاس ہیں، اور اس لیے کہ اب اگر وہ نہیں چاہ رہے مقصد ہم واپس ہو سکتے ہیں۔ عمر بن سعد بھی خوش ہو گیا کہ چلو اس فتنے سے تو میں بچ گیا، اور خط لکھا اچھے انداز میں کہ مسئلہ حل نظر آ رہا ہے، اور یہ اس طرح جواب دے رہے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ پہلے کہو الحسین رضی اللہ عنہ یزید سے بیعت کریں یا یزید کی خلافت تسلیم کریں، بیعت کریں، اور پھر ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں، یہاں تک بات صحیح ہے، معقول ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد ہماری مرضی، ہمارا جو فیصلہ ہوگا میں بعد میں پھر غور و فکر کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اس پر الحسین رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئے۔ عمر بن سعد نے بھی کہا کہ اب یہ آدمی، یہ عبید اللہ بن زیاد یہ صلح نہیں چاہ رہا ہے۔ انساب الاشراف للبلادری اور ایسے ہی تاریخ دمشق اور بہت سے بھائیوں مصادر میں یہ بات موجود ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، یہ اسناد صحیح ہے جو انساب الاشراف للبلادری میں ہے کہ الحسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات کہ جہاں سے نکلے ان کو واپس کیا جائے، اس چکر میں نہیں پڑنا چاہنے فتنے میں، اور دوسرا کہ کہیں بھی سرحد جہاں مسلمان جہاد کر رہے ہیں وہاں بھیج دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے، کسی مسلمان کو قتل کرنے سے بچے اور کافروں سے جا کر جنگ کرے، یا تو نمبر 3 دمشق کی طرف بھیجا جائے یہاں تک کہ یزید بن معاویہ کے پاس پہنچے اور پھر خلافت اور ان پر بیعت، ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں، تسلیم کریں۔ اور اس طرح عمر بن سعد نے خط لکھا کہ یہ خلاص ابھی حل آ گیا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد قریب تھا کہ تیار ہو جائے، لیکن ایک بدبخت دوسرا کمبخت جس کا نام شمر ابن ذی الجوشن تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ الحسین کو اس پر راضی ہونا چاہیے کہ آپ جو فیصلہ کریں، آپ جو فیصلہ کریں۔ یہ بھی عبید اللہ بن زیاد جو بھائی اس سے پہلے بھی قتل کیا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہیے وضیع النسب ہوتے ہیں، جو گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے نفوس میں بھائیوں اس طرح جرائم بھرے ہوتے ہیں، وہ ایسے اشراف، ایسے بڑے معزز لوگوں کو نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے ہی یعنی ایسے موقف سے آسانی سے نکل پڑے، چاہتے ہیں ان کو بھی ذلیل کیا جائے۔ تو اس طرح عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں، ہمارا جو فیصلہ ہوگا ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب یہ بھائیوں بھی خطرناک ہے، ہو سکتا فیصلہ قتل کرنا، تو اس پر وہ راضی نہیں ہوئے، اور یہاں تک پھر بھائیوں اس طرح جمعہ کا دن 10 محرم سن 61 ہجری میں وہ واقعہ کربلا، یہ جو مشہور تھا، یہ واقعہ پیش ہوا۔ دوسرے فریق عمر بن سعد کو کئی لوگوں نے سمجھایا، وہ بھی بچتا رہا، لیکن آخری میں اس جرم میں واقع ہو گیا۔ لڑائی اس نے بھی اس طرح لڑائی لڑی۔ الحر بن یزید ان کے ساتھ تھا، اس نے جب دیکھا کہ الحسین رضی اللہ عنہ صلح چاہتے ہیں لیکن ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی ضد ہے، تو وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں ملوث ہو، وہ قاتل بنے، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ قتل کرنا، مقتول ہونا پسند کیا، اس کو انہوں نے ترجیح دی، اور وہ الحسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور ان کے ساتھ لڑ کر یہ بھی اس طرح سمجھیے اس میدان میں ان کا بھی یہ بھی مارے گئے، قتل کر دیے گئے الحر ابن یزید۔ ادھر 73 بس تھے، 40 جو پیدل تھے اور 33 گھڑ سوار تھے، اور اس کے بالمقابل 4000 کا لشکر۔ نتیجہ واضح تھا، لیکن تب بھی اس لیے ان کو اب مرنا ہی تھا تو مار کے مرنا مناسب سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے 88 آدمیوں کو قتل کیا، اور ان کا سب کا صفایا ہو گیا۔ آخری میں صرف الحسین رضی اللہ عنہ باقی رہے، تو سب گھبرانے لگے کہ ارے کون جا کر الحسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ یعنی سب اس سے گریز کر رہے تھے، بچ رہے تھے، دور بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ شمر ابن ذی الجوشن چیخ پڑا کہ ارے کب تک ان کو چھوڑتے رہو گے؟ تو اس میں پھر ایسے ہی جن کی بدنصیبی لکھی تھی، کہا جاتا ہے زرعہ ابن سنان
زرعہ ابن سنان التمیمی نے وار کیا اور پھر اس کے بعد ان کے گردن کو الگ کیا ان کے جسد سے، اور اس گردن کو پھر پیش کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اس طرح عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ گردن پیش کیا گیا، اور جو بچے تھے، عورتیں تھیں، یہ ان سب کو اپنے ساتھ لائے تھے، اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تاکید کی جب آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم بچوں اور عورتوں کو نہیں لے جائے، وہ بھی وہ نہیں مانے تھے۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے جس طرح تاریخ میں شیعوں کی روایتوں میں آتا ہے ان کو ذلیل کیا، ایسا کیا، یہ بات صحیح قطعا نہیں ہے، بلکہ اس نے ان کی اکرام اور عزت کی، الگ جگہ پر رکھا، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ پھر بعد میں ان سبھی کو دمشق بھیج دیا گیا، یزید بن معاویہ کے پاس یہ داخل ہوئے، اور یزید بن معاویہ کے پاس جب داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی عورتوں یا جو اس محل میں قصر میں جو عورتیں تھیں ان کے رشتہ دار کی، ان کے پاس انہوں نے داخل کیا۔ وہ سبھی عورتیں بھی بھائیو رو رہی تھیں، اور یہ شیعہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو اونٹوں پر بیٹھایا، پورے شہر میں گھمایا۔ یہ بھائیو بالکل جھوٹ ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے الحسین کی فلاں بیٹی ہمارے حوالے کر دو، ہمیں دے دو، گویا ایک لونڈی تھی جس طرح کی جنگوں میں قید کیا جاتا تھا اور بیچ دیا جاتا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اسرا یا مسلم ہاشمیۃ قط، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی مسلمان نے کسی ہاشمی عورت کو قید کیا، اس طرح کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اور یہ واقعات بھائیو بالکل غلط ہے۔ یزید بن معاویہ تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لقد كنت ارضى من طاعتكم يا اهل العراق بدون قتل الحسين لعن الله ابن مرجانه لقد وجده بعید النسب منه، کہ اے اہل عراق تمہاری اطاعت ہمارے لیے کافی تھی، اور میں کبھی بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ الحسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت انہوں نے بھیجی اور کہا کہ اس لیے نسب میں کافی دور تھے الحسین ان سے، اسی لیے اس نے قتل کیا، اللہ کی لعنت اس پر ہو۔ پھر کہا کہ اللہ کی رحمت ہو حسین پر، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا، لو کنت صاحبہ لما قتلتہ، میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو ان کو کبھی بھی قتل نہیں کرتا، اس جگہ پر میں ہوتا تو میں قتل نہیں کرتا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اس طرح اس کے بعد یہ جو خواتین تھی ان سب کو مدینہ پہنچایا گیا، اور انہوں نے پسند کیا کہ ہم مدینہ جائیں عزت و تکریم کے ساتھ۔ اور یہ بھی آتا ہے زین العابدین یعنی ان کے والد یعنی علی ابن الحسین، زین العابدین علی ابن الحسین، یہ بھائیو بچ گئے تھے اس جنگ میں، اس لیے وہ بیمار تھے، شریک نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اور اگر ان کو قتل کر دیتے تو الحسین رضی اللہ عنہ کی نسل اور نسب ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور ایسے ہی الحسین رضی اللہ عنہ کی نسل کو بھی باقی رکھا۔ تو الحسین رضی اللہ عنہ کے یہ جو لڑکے علی تھے، ان کے ساتھ بھی کئی بار یزید ابن معاویہ اعتذار کرتا رہا اور کہا جب بھی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آپ بھیجتے رہیں۔ اس طرح یہ واپس ہو گئے مدینہ۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اب اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے عبد الرحمن بھائی سامنے یا بغل میں بیٹھ گئے ہیں، ابھی قلم نکالنے والے ہیں۔ اختصاراً یہ ہے بھائیوں کہ الحسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی قاتل کون ہے؟ تو حقیقی قاتل کون ہے؟ کیا رہا ہے بھائیوں؟ اہل کوفہ، بس اہل کوفہ۔ عبید اللہ ابن زیاد۔ چلیے جواب سب سے نمبر 1 پہ عبید اللہ ابن زیاد، یا عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے اہل کوفہ، اس لیے انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے بلایا پھر ساتھ نہیں دیا۔ بلکہ بھائیوں وہ اس لشکر کے ساتھ ہو گئے، کئی ان میں سے ان کے ساتھ ہو گئے، یا تو کچھ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ لوگ لالچ میں اعوذ باللہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے میدان معرکہ جنگ میں انہوں نے نام لے کر بلایا کہ ارے تم لوگوں نے خط نہیں لکھا تھا ہمارے نام سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا ما فعلنا شیئا، نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو یہ اہل کوفہ۔ الفرق بین الفرق، عبد القاہر البغدادی کی ایک کتاب ہے، کہتے ہیں کوفیوں میں 2 خصلتیں معروف ہیں۔ نمبر 1
غداری غدر، اور نمبر 2 کنجوسی. مثال دی جاتی تو کہا جاتا ابخل من کوفی و اغدر من کوفی. اور ان کے 3 غداریاں مشہور ہیں. نمبر 1 الحسن ابن علی ابن ابی طالب جب خلیفہ تھے تب بھی انہوں نے وار کیا ان پر، اور یہاں تک کہ بھائیوں اپنے گھوڑے سے گر پڑے. اور ایک اہم سبب تھا، جنہوں نے پھر سوچا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتفاق کر لوں، ان جو ظالم ہیں، ان بدبخت ہیں، ان سے دور رہوں تو بہتر ہے. اور ایسے ہی نمبر 2 الحسین رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے شہید کیا. پھر ایسے ہی زید بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی. تو یہ کوفی ہے نمبر 1 پر. نمبر 2 عبید اللہ ابن زیاد، اس لیے سامنے واضح ہے صلح نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یعنی ذلیل کریں الحسین رضی اللہ عنہ کو. اور اگر وہ چاہتا تو حقیقت میں الحسین رضی اللہ عنہ نے جو 3 باتیں پیش کی تھی اس میں حل تھا، لیکن وہ حل نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ بھی اس طرح وہ شریک ہے یقیناً اس قتل میں. نمبر 3 پر عمر بن سعد بن ابی وقاص، اس لیے جو بھی ہیں ان کو بھی یا تو چھوڑ دینا چاہے اس کے بعد ان کی جان جائے. یہ کیا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسری کی جان ہم لیں، بلکہ الحر بن یزید کی طرح ان کے ادھر ہو جانا چاہیے. خصوصاً جب دیکھا عبید اللہ بن زیاد صلح نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی اس دم میں ملوث رہے. اور نمبر 4 پر بھائی یزید بن معاویہ، اگرچہ انہوں نے باتیں کہی کہ اللہ کی لعنت ابن مرجانہ پر، وہ اگر میں ہوتا وہ نہیں کرتا، لیکن بھائیو اتنی باتیں کافی نہیں ہیں. سیاست میں اتنی باتیں، اس سے بھی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے کہ وہ چاہتے تو صراحت کے ساتھ لیٹر لکھتے کہ الحسین رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا جائے. کوئی بھی صلح اتفاق کی کوئی بھی شکل نکالی جائے، خصوصاً ان کی تعداد 73 اور کہاں 4000، لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ بھی نہیں آتا بعد میں انہوں نے بدلہ لیا یا اس کو قتل کیا یا کم سے کم ہٹا دیا اس منصب سے یا جیل میں، نہیں، کچھ بھی نہیں. تو حقیقت میں بھائی یزید بن معاویہ یہ بھی شریک ہے. اگرچہ اپنے کچھ بھائی ان کی ایک فضیلت ہے کہ سب سے پہلے جو قسطنطنیہ غزو کریں گے مغفور لہم، صرف ایک حدیث لے لیتے ہیں، وعد میں اور وعیدوں کی حدیثیں، قتل کرنا، جرم کرنا، یہ سب بھول جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. حقیقت میں ہے کہ وہ یزید بن معاویہ اس میں ملوث ہے. اور یزید بن معاویہ کے ساتھ اختصار کے ساتھ ٹائم اس لیے ختم ہو رہا ہے، لا نحبہ ولا نبغضہ. جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ بغض کرتے ہیں، نہ لعنت بھیجتے ہیں. لا نحبہ ولا نبغضہ، یعنی نہ محبت کرتے ہیں نہ بغض ہی کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور بھائیو یہ بھی یزید بن معاویہ، سبحان اللہ، دیکھیے اس واقعے کے بعد اور پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد جو مدینہ والوں کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے نہ یزید بن معاویہ کی عمر میں برکت رہی، جوانی میں انتقال ہو گیا. اور ایسے ہی اپنے بعد خلیفہ بنایا اپنے لڑکے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ، اور یہ چند دنوں میں یہ بیمار ہو گئے. تو بنو امیہ نے گھیر لیا کہ خلیفہ وصیت کریں آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس خلافت کی یہ خلافت کی جو مرارت ہے، کرواہٹ ہے اس میں، یا جو کھارا ہے اس میں، یہ میں لے کر اپنے ساتھ قیامت میں نہیں پیش ہونا چاہتا ہوں اور چھوڑ دوں کہ مزہ لے بنو امیہ ہمارے بعد. تو انہوں نے وصیت نہیں کی. اور کہا جاتا ہے یزید کے 15 بیٹے تھے، 15 کے سب ختم ہو گئے اور ان کی نسل رک گئی. اور سبحان اللہ، الحسین رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکے کو اللہ نے بچایا اور ان کی نسل ابھی بھی باقی ہے. اس میں حقیقت میں عبرت تھا، عبرت کرنے والوں کے لیے. اسی لیے عبد الملک بن مروان بھی بعد میں جب خلیفہ بنے تو ڈر گئے اس مسئلے سے. حجاج بن یوسف الثقفی اتنا بڑا ظالم تھا، اس نے وصیت کی کہ کبھی بھی ہاشمی خاندان کے شخص کے آدمی ہے تو اس کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ میں نے دیکھا بنو حرب کی نسل تباہ ہوتے چلی جا رہی ہے. اشارہ تھا یزید بن معاویہ کے متعلق. آخری بات سے پہلی بات ہے، آخری بات بھائیو یہ ہے کہ بھائیو صحیح مسئلہ یہ تھا، الحسین رضی اللہ عنہ کو نہیں نکلنا چاہیے جس طرح کہ صحابہ کرام نے وصیت کی اور انہوں نے نصیحت دی، لیکن وہ بھی اپنے حساب سے انہوں نے سوچا، بہتر سمجھا، لیکن یہ اجتہاد ان کا خطا تھا، غلط تھا، اور بہتر یہ تھا کہ ان کو نکلنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں وہ جو تفصیلی جو دروس ہے اس کے طرف آپ رجوع ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کے صحیح سمجھ عطا کرے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر راضی ہو، آل البیت پر، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان بدبختوں پر جو آل البیت
سے محبت کی دعویٰ میں، محبت کی آڑ میں غلو کرتے ہوئے الوہیت کے درجے پہ ان کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ان بدبختوں کو بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عقاب ہے۔ یہ جو عاشورہ میں اپنے اوپر یہ جو تلواریں چلاتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں، یہ حقیقت میں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں امہات المؤمنین، یہ اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے، ان کو احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کے پاس نہ دلیلیں ہیں شریعت سے، نہ ایسی ان کے پاس عقلی بھی دلیلیں ہیں۔ سب سے کذاب اور جھوٹے لوگ یہی مکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے منہج اور ان کے عقائد سے ہمیں پناہ دے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔